الحمد للہ نحمده ونصلی وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یک زمانہ باصحبت اولیاء بہتر اد 100 سالہ طاعت بیریا۔ محترم حضرات، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے متعلق رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدسہ میں فرمان ہے، اربعۃ حرم۔ لفظ اربعۃ حرم سے جو 4 حرمت والے عزت والے مہینے مراد ہے، اس سے ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں بے شمار اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تاریخ ملتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بھی تاریخ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تاریخ ملتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی تاریخ ملتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تاریخ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جلیل القدر صحابہ اکرام بزرگان دین کی تاریخ اس مہینے سے ملتی ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو رب تبارک و تعالی ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی، اور تیسری چیز صادقین کی معیت، اللہ والوں کی معیت، اللہ والوں سے نسبت۔ اب یہاں پر حکم تو ہے اللہ والوں سے نسبت جوڑنے کا، لیکن اس سے قبل میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ نسبت سے کسی شے کی حیثیت بدلتی یا نہیں بدلتی ہے؟ کیا نسبت کا کوئی فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، حجر اسود، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ حجر اسود زمین پر ہمارا داہنا ہاتھ ہے، اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اسی کے ذریعے میں اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہوں۔ حجر اسود ہے تو ایک پتھر، لیکن رب تبارک و تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے۔ جو بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طواف سے قبل ان کے لیے لازم ہے کہ پہلے حجر اسود کا استعلام کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود دنیا کے اندر ایک ایسا پتھر ہے جس میں انسانوں کی گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ حجاج کرام کو حکم ہے کہ جب وہ طواف کے لیے جائے تو سب سے پہلے حجر اسود کا استعلام کرے، وہ اس طور پر کہ اسے اپنے لبوں سے بوسہ دے، اپنے لبوں سے اسے بوسہ دے۔ اگر ازدحام کثیر کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ حجر اسود میں لگائے اور ہاتھوں کو چوم لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ چھڑی اس حجر اسود سے لگائے اور چھڑی کو چوم لے۔ اگر کافی ازدحام ہو، ازدحام کثیر ہو، تو اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ہاتھ حجر اسود کی طرف کرے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کرے۔
تو پتہ چلا کہ کوئی بھی شے ہو جب اسے کسی سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس شے کی حیثیت بدل جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً ہے تو ایک پتھر۔ اسے اور واضح طور پر اس طور پر سمجھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کے لیے تشریف لے گئے تو طواف سے قبل آپ نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا دنیا والوں کو۔ فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک تجھ سے لگے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ حج کے تمام ارکان کو دیکھیں، خواہ کوئی بھی رکن ہو، رکن اعظم، وقوف عرفات، یہ بھی ایک نسبت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت آدم و حوا جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو آپ 300 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، ایک دوسرے کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر اتاری گئی تو وہ جدہ میں اتاری گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ کوہ سراندیپ جو اس وقت شری لنکا میں پڑتا ہے وہاں اتارے گئے۔ 300 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ 300 سال کے بعد مقام عرفات پہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی کہ تمام حجاج کے لیے لازم قرار دیا گیا اور اسے رکن اعظم قرار دیا گیا کہ جب تک وقوف عرفات نہ کریں گے ان کا حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ ہاں اگر دوسرے رکن چھوٹ جائے تو دم دیا جا سکتا ہے، دم دے کر اسے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رکن اعظم چھوٹ جائے، وقوف عرفہ چھوٹ جائے تو اس کا حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی دیکھیں، رمی جمرات دیکھ لیں۔ آج جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں رمی جمرات، وہاں کنکریاں مارتے ہیں، کیا آج بھی شیطان وہاں بیٹھا ہے؟ وہ ایک نسبت ہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کنکریاں ماری تھی شیطان کو۔ صفا و مروہ کا دوڑ، یہ بھی ایک نسبت کی یاد دلاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نسبت کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ تمام عبادات کو کسی نہ کسی نبی سے نسبت واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں دیکھیں تو ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی، اور تیسری چیز صادقین کی معیت، اللہ والوں کی معیت۔ اب اللہ والوں کی معیت ہمیں کتنے دیر کے لیے چاہیے؟ تو جس طریقے سے ایمان ہمیں پوری زندگی کے لیے چاہیے، اگر زندگی کے آخری لمحے میں بھی ہم ایمان سے خارج ہو جائے تو ہماری پوری دنیا و آخرت تباہ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی بھی ہمیں پوری زندگی کے لیے چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ تیسری چیز جو ہے صادقین کی معیت، یہ بھی ہمیں پوری زندگی کے لیے چاہیے، اور صرف اس زندگی ہی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے جو سزا اور جزا جس پر مقدر کی گئی ان تمام کے لیے، چونکہ انسان کی زندگی اس سے قبل کی بھی زندگی تھی، مادر شکم یہ بھی ایک زندگی تھی، عالم ارواح کی زندگی یہ بھی ایک زندگی تھی، لیکن چونکہ سزا اور جزا کی جو تقدیر ہے وہ ان 3 مرحلوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی، دوسری قبر کی زندگی، اور تیسری عالم آخرت کی زندگی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی نسبت اس زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قبر کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہے۔ یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا ارشاد ہے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا کہ ایک ایمان کی ندا دینے والے نے ندا دی، آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر ہمارے گناہ
مان لیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہمارے گناہ بخش دیے گئے تو ہمارے گناہ ختم ہو گئے، لیکن ہماری کوئی نیکیاں بھی تو نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دے دے، یہ نہ کہ صرف ہمارے گناہوں کو بخش دے بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے مقام پر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ان کے گناہوں کو، جو اللہ کے فرمانبردار ہوں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہاں دعا کا سلیقہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور صرف بخش نہ دے بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دے دے۔ اور دعا اتنی ہی پر مکمل نہیں ہوئی بلکہ دعا آگے بھی ہے، خود ربی کائنات کا ارشاد ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور جب ہمیں موت دے، جب ہمیں وفات دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے، نیکوں کے ساتھ دے۔ نیکوں کے ساتھ کیا مطلب؟ کہ قبر میں بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو۔ اسے اس طور پر بھی واضح کیا جا سکتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب آپ کو زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس زخم سے اب جابر نہ ہو سکیں گے، آپ نے اپنے شہزادے کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہنا کہ اگر عمر کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی پسند آیا، عمر کی زندگی کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں میں سے کوئی ایک کام بھی پسند آ گیا ہو تو مجھے حضور کے پہلو میں جگہ عنایت فرمائے، حضور کے پہلو میں جگہ عنایت فرمانے کی اجازت دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یقیناً اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اللہ والوں کی پہلو قبر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ والے کے پہلو میں جگہ عطا کرنا یہ قبر میں کارآمد ہے کہ اللہ والوں کی بغل میں رہے۔ اور تیسری چیز، چونکہ ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک قبر کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، میں کسی بزرگ کا قول نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس رب کائنات کا قول ہے جس کے انگشت قدرت میں ساری جہان کی کنجی ہے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے۔ بظاہر تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن قرآن میں اس آیت کا مبعوث فرمانا اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے رہنما ہے، چونکہ قرآن کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن خود رب کائنات کا ارشاد ہے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ بظاہر یہ حضرت یوسف کی دعا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں ارشاد فرمایا تو امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذی فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو مددگار ہو جا، تو میرا دوست ہو جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں جس کا دوست ہو جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اتنا ہی پر بس نہیں ہے، آگے بھی ارشاد ہے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اور اے ہمارے رب جب ہمیں موت دے تو فرما برداری کی حالت میں دے۔ اب غور کریں ان آیت پہ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ دوست ہو جائے اور فرما برداری کی حالت میں موت ہو تو اب کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن دعا اتنے پر مکمل نہیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کا آگے بھی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے رب ہمیں صالحین کی معیت عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا کی بعد والی زندگی قبر اور آخرت، یعنی تینوں مرحلے جو انسان کے ہیں، خواہ دنیاوی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، تینوں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ والوں کی معیت اختیار کرو۔ اور اللہ والے ہیں کون؟ یہ اللہ والے ہیں کون؟ تو ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے جن پر اکثر تقاریر ہوتی رہتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے
الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ والے، اللہ کے ولی وہی ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، یعنی جن کے اندر ایمان ہے اور جن کے اندر تقوی ہے وہی اللہ والے ہیں۔ اور ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ولی تو وہی ہیں جو تقوی شعار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ انہی پرہیزگاروں میں سے ایک نابغہ روزگار ہستی حضرت سیدتنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ بھی ہیں، آپ شبیہ رسول ہیں، جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے کہ خلاق دو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہے، خلاق دو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہے، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ بھی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و صفات نہایت ہی اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ کے صبر و تحمل کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک مسافر آیا جنہوں نے سامان کی ادلا بدلی کی صورت میں کچھ سامان الٹ پلٹ ہو گئے اور ان کے اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ وہ مسافر کہنے لگا اے شخص تم نے میری اشرفیوں کی تھیلی لی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شخص تمہاری اس تھیلی میں کتنی اشرفیاں تھیں؟ کہا 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر تشریف چلو، میرے ہمراہ میرے گھر چلو۔ جب وہ شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی اسے عنایت فرماتے ہیں۔ وہ لے کر واپس آتا ہے، پھر اپنے سامان جب وہ ترتیب دینا شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس شخص کو بڑا شرمندگی ہوئی، اپنی بات پر بڑی ندامت ہوئی۔ وہ شخص پھر دوبارہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، کہتے حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو آپ پہ الزام لگایا تھا وہ غلط تھا، میرے سامان کے تہ میں وہ اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی تھی، یہ آپ اپنی اشرفیوں کی تھیلی واپس لے لیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے گھرانے والا ہوں، اور رسول اللہ کے گھرانوں کی یہ عادت ہے کہ جو کوئی چیز اگر دے دے تو انہیں واپس نہیں لیا کرتے۔ اس واقعے سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر آج کا کوئی شخص ہوتا اور اس پر چوری کا الزام لگایا جاتا تو کس قدر وہ آپے سے باہر ہوتا، لیکن آپ کے صبر و تحمل کا یہ عالم تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی تواضع اور انکساری کا عالم دیکھیں، آج کے پیر صاحبان کو دیکھ لیں، اگر مریدوں کے جماعت تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو اس قدر ان کے اندر جذبہ و جوش آ جاتا ہے، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو ان تمام مریدوں کی بخشش کا ٹھیکہ میری ہی ذمہ ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام مریدین متوسلین کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم ایک بیعت کریں، ایک معاہدہ کریں۔ مریدین کہتے ہیں کہ حضور ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج یہ معاہدہ کریں کہ ہم میں سے جو پہلے جنت میں جائے گا اپنے دوسروں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اگر تم پہلے جنت میں گئے تو مجھے بھی یاد رکھنا، اور اگر میں پہلے گیا تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مریدین کہتے ہیں حضور آپ تو اعلیٰ گھرانے سے ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے سرانہ زندگی دیکھیں، کہتے ہیں کہ میرے اعمال بہت ہی خراب ہیں، میرے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ مجھے جنت مل سکے، میں تو ایک بالکل عام انسان ہوں، اگر تم پہلے جنت چلے جاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ انکساری کا عاجزی کا عالم تھا، آپ کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے اور کچھ سوال کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 400 درہم عنایت فرماتے ہیں۔
جب وہ جانے لگتا ہے پھر وہ اسے واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان کو بے نیاز کر دے، انسان کو غنی کر دے، اسے مالدار کر دے، اور میں نے تجھے مالدار نہیں کیا۔ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میری یہ انگوٹھی ہے جو 10,000 درہم کی ہے، میں نے اسے 10,000 درہم میں لیا ہے، یہ انگوٹھی تم لیتے جاؤ۔ یہ آپ کے جود و سخا کا عالم تھا، آپ کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے۔ دیکھیں کہ خلیفہ منصور وقت کے حاکم آپ کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں، چونکہ اس سے قبل لوگوں نے کچھ ان کے کان بھرے تھے کہ امام جعفر صادق کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لوگوں کا تانتا بنا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے لیے آپ پر حملہ آور ہو جائے اور وہ حکومت کے دعوے دار ہو جائیں۔ خلیفہ منصور اس بہکاوے میں آ کر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازش چلی اور اپنے دربار میں ایک شخص کو پیچھے چھپا دیا اور کہا کہ جب جعفر صادق میرے دربار میں آئے تو میں اپنے امامہ کے ذریعے اشارہ کروں گا، 2 بار اسے اٹھاؤں تو سمجھ لینا کہ یہ میرا اشارہ ہے اور تم پیچھے سے آ کے انہیں قتل کر دینا۔ یہ معاہدہ ہو چکا اپنے وزیر کے ساتھ۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں آئے، انہیں بلایا گیا، دربار میں آئے تو خلیفہ منصور اٹھ کر کھڑے ہو گیا، جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ اپنی جگہ پہ انہیں بٹھانا چاہا، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جگہ تمہاری ہی لیے ہے، میں تخت و تاج کا خواہاں نہیں ہوں، یہ تم ہی اس جگہ پہ بیٹھو۔ پھر کافی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہو کس بات کے لیے مجھے بلایا ہے، لیکن روب و دبدبا کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر میں کہا کہ حضور، میں اس لیے آپ کو بلایا تاکہ آپ مجھے کچھ واضح و نصیحت فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی نصیحت یہی ہے اور کہ تم مجھے دوبارہ اس محل میں نہ بلانا، مجھے دوبارہ اس تخت و تاج کے پاس نہیں بلانا، مجھے دوبارہ اس میں پریشان نہ کیا کرنا، میری نصیحت تمہارے لیے یہی ہے۔ پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو وہ شخص، وہ وزیر جو چھپا ہوا کھڑا تھا، کہنے لگتا کہ حضور آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ خلیفہ منصور کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس رعب و دبدبے کے ساتھ آئے؟ جب وہ آئے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ ایک سانپ ہے، ایک اژدہا ہے، جس کا ایک جبڑا میرے تخت کے نیچے ہے اور ایک جبڑا میرے محل کے اوپر ہے۔ اگر میں ذرا سا اشارہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سانپ مجھے نگل لیتا اور وہ ختم کر دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ پوری رات پوری شب بیداری کیا کرتے تھے۔ آج ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تو 15 رجب المرجب ہے، پھر 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز یعنی کنڈے کا بھرنا، کنڈے کا ختم کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بعض اہل تشیع حضرات کے ذریعے اور بعض کسی اور ذریعے سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اہل تشیع چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہے، اس بنیاد پر اہل تشیع رافضی اس دن خوشیاں منایا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب تصنیف حضرت صدر شریعہ علیہ رحمۃ والرضوان، جن کی مشہور تصنیف بہار شریعت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض مقام پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کنڈے بھرتے ہیں، یہ جائز ہے، مگر اسی جگہ پر کھانے کی جو پابندی ہے وہ بیجا ہے۔ بہت سی جگہ یہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ اسی جگہ پر کھائی جائے، یہ بیجا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل یہی ہے کہ اصال ثواب ہے اور حدیث و فقہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جب تک کسی خاص صورت ممانعت ثابت نہ ہو، اس کو ناجائز بتانا اللہ و رسول اور شریعت پر افترا کرنا ہے۔ صاحب تفسیر مفتی احمد یرخان نعیمی علیہ رحمۃ والرضوان اس متعلق فرماتے ہیں کہ ہند و پاک میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کنڈے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ باعث برکت ہے، ہاں باہر نہ لے جانے کی قید درست نہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اسے
اہل تشیع کا ایجاد بتا کر منع کرنا یہ درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ کیونکہ حوالے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ متعین نہیں۔ بعض روایتیں البدایہ والنہایہ میں آیا ہے کہ بعض روایتیں 1 رجب کی ہے اور بعض روایتیں 4 رجب کی ہے اور بعض روایتیں 15 رجب کی ہے اور بعض 22 کی ہے۔ تو جب حتمی ہے ہی نہیں تو اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کہنا کہاں درست ہے؟ اور اگر بالفرض 22 رجب مان بھی لی جائے تو بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنا اسی دن ممنوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ولی کی یوم وفات کے دن دوسرے ولی کی ایصال ثواب کرنا یہ شرعی اعتبار سے کہیں درست نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے اسی قوم میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں منایا کرتے تھے۔ تو سنیں، تشبہ کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ محض خیالی تشبہ کی بنیاد پر، خیال کی بنیاد پر کسی چیز کو ممنوع قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تشبہ کے لیے بھی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل اس تشبہ کی نیت کرے، یعنی یہ نیت کرے کہ میں فلاں سے مشابہت کرتا ہوں، فلاں قوم سے میری مشابہت ہو، اس کی نیت ہو۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ بد مذہبوں کا شعار خاص ہو، اور یہاں نہ تو فاعل کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم رافضیوں سے مشابہت کریں، اور نہ ہی ان کا شعار خاص ہے کہ اس دن وہ کرتے ہی ہیں ایسا، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شرعاً اس میں کوئی حرج واقع ہو۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، قرآن مقدسہ سے ثابت ہے، لہذا یہ شرعاً اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ آتا ہے کہ 22 رجب کو کیوں کرتے ہیں؟ 22 رجب کو کیوں کرتے ہیں جبکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال تو 15 رجب ہے؟ تو خود سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 21 رجب کے دن پورا کرنے کے بعد 22ویں شب کو میں محو عبادت تھا، تہجد کے عالم میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مقام عطا کیا، مقام غوثیت کبریٰ۔ دوسرے روز 22 رجب کو شب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ مقام کے شکرانے میں آپ نے کھیر بنائی، دودھ چاول کے ذریعے کھیر بنائی اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ حضرت موسیٰ کاظم ان کے شہزادے اور متبعین نے دریافت کیا، اے اللہ کے ولی، اے حضرت امام جعفر صادق، کیا ہمارے لیے بھی اس میں برکت ہے؟ فرمایا ہاں، رب کعبہ کی قسم، جو بھی اس دن شکرانے کے طور پر کھیر اور پوریاں پکا کر تقسیم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ 22 رجب خود امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت کبریٰ عطا ہونے کا دن ہے، اور خود وہ آپ شکرانے کے طور پر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کیا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکرانے کے طور پر یہ نیاز ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی میرے اس عمل کے مطابق عمل کرے گا، اللہ کا شکر گزار ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی دوستی ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، اور قبر کی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ تو اللہ والوں سے نسبت، اللہ والوں کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیا داری کے لیے ہو۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ وحب اہل بیت ہی، اور اس کے اہل بیت کی، اس کے گھرانے والے کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دو۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے یہ مراد نہیں کہ صرف قرآن پڑھ لینا، بلکہ قرآن کے بھی حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے تمام امت مسلمہ پر کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آج پوری دنیا کے اندر
جو مسلمان پریشان حال ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے بزرگان دین کے نقش قدم کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت آج پریشانی میں مبتلا ہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام سے نسبت جوڑیں، اور اولیاء کرام سے نسبت بھی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیا داری کے لیے۔ آج بہت سارے لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے بھی ہیں تو اپنی دنیا کے لیے، کنہیں کی کاروبار درست نہیں ہے، کنہیں کو بیٹا پریشان کر رہا ہے، کوئی بیٹے سے پریشان ہے، کوئی بیٹیوں سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، دنیا کی دولت نہیں مل رہی ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے جو نسبت جوڑے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، تاکہ دین کا پتہ ملے۔ حضرت تراب علی شاہ قلندر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے فراز حق نہ پوچھا ایک نے، افسوس افسوس کہ ایک نے بھی حق کا راز نہیں پوچھا، اللہ کا پتہ نہیں پوچھا، ایک نے بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی رسائی کا ذریعہ نہیں پوچھا۔ یک جہاں گو پاس میں آیا گیا، ایک دنیا، ایک جماعت، روزانہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور لوگ آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے اللہ کا راز پوچھا ہو، اللہ کے بھید پوچھا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی جو نسبت اختیار کرے وہ اس لیے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔